بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں احتشام الحق۔ ابھی تک اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب بھی کیجیے، لائک اور کمنٹ کے ساتھ ساتھ اس کو شیئر بھی کیجیے، کیونکہ یہ چینل آپ کی زندگی سکھانے والے ٹپس آپ کو بتائیں گے اور آپ کی زندگی بہتر سے بہتر ہوتی جائے گی انشاءاللہ۔ آج میں آپ سے ایک دلچسپ موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے یقیناً ہر اسپیکر سے کامیابی کے اصولوں پہ بات ضرور سنی ہوگی۔ کچھ لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ فلاں ریسیپی کو فالو کریں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ بطور ایک ماہر نفسیات میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک انسان شخصیت پر کام کرے، یعنی پرسنالٹی گرومنگ پہ کام کرے، تو وہ نہ صرف کامیابی کے میناروں تک پہنچ سکتا ہے بلکہ بہت سارے لوگ اس سے انسپائر ہو کر اس کے نقش قدم پہ چل کے کامیابی کا راستہ اپنے لیے ہموار کر سکتا ہے۔ اور آپ نے زندگی میں یقیناً اس بات پہ غور کیا ہوگا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جب آپ ان سے ملتے ہیں تو آپ کا بار بار جی چاہتے ہیں کہ میں ان سے دوبارہ ملوں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے آپ مل کے دوبارہ ملنا پسند نہیں کریں گے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ شخصیت ہے، پرسنالٹی ہے۔ آپ نے ضرور اس بات کو لازمی طور پر یہ بات سنی ہوگی کہ فلاں بندہ بڑا نفیس انسان ہے۔ نفاست اور عمدگی یہ انسان کی شخصیت کی عکاسی کرتی ہے جب ایک انسان کے اندر یہ ساری چیزیں ہو تو۔ اور شخصیت کا سب سے ضروری عمل کہ آپ کی باتوں کا انداز کیسے ہے، آپ کی باتوں کے اندر نرمی اور خوش اخلاقی ہے، اور اس کے کچھ اصول ہیں، کچھ پرنسپلز ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلی ویڈیوز میں ہم نے آپ سے کچھ اصولوں پہ بھی بات کی تھی کہ آپ جب کسی چیز میں کامیابی حاصل کرتے ہیں تو باقاعدہ ایک سٹرکچر کو فالو کرتے ہیں، اسی راستے پہ جا کر آپ منزل پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح شخصیت بنانے کے لیے کچھ اصول چاہیے، کچھ باقاعدہ اور عمدہ پرنسپلز چاہیے۔ وہ پرنسپلز میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلا اصول، آپ اپنی زندگی میں اس بات کا فیصلہ کریں کہ میں ہمیشہ سیکھوں گا، لرن کروں گا، لرننگ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ جب تک میری سانس ہے تب تک میں لرن کرتا رہوں گا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا لاشعور آپ کو بار بار یہ پیغام دیتا رہے گا کہ آپ نے لرن کرنا ہے، آپ نے سیکھنا ہے۔ یہ جو سیکھنے کا انداز ہے یہ شخصیت پر اس کا براہ راست اثر ہوتا ہے، اور یہ انتہائی مؤثر چیز ہے۔ دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہم کسی سے لرن کرتے ہیں تو اس وقت ہمارے ذہنوں میں ایک چیز آتی ہے کہ میں تو بڑا ہوں، یا میں تو باقاعدہ ایک پوزیشن رکھتا ہوں معاشرے میں، تو میں ایسے کیوں لرن کروں، اس سے کیوں لرن کروں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ انہیں بیچ میں انا آ جاتی ہے، ایگو آ جاتی ہے، جس کے بنا پہ ہم لرن نہیں کر پاتے، اور اس کا تعلق اپنی میں کے ساتھ ہے۔ وہ لوگ جو اپنی میں کو مٹاتے ہیں، یعنی کہ جہاں سے بھی مجھے لرننگ ملے تو میں اپنی لرننگ کو سٹرونگ کرتا رہوں گا، اپنی میں کو مٹائے۔ جب اس کو مٹائیں گے آپ تو آپ کا کامیابی کا سفر وہاں سے شروع ہوگا، اور آپ کی شخصیت کے اندر ایک خوبصورتی آئے گی، ایک نفاست آئے گی۔ آپ سے وہ ریز نکلیں گی، آپ سے وہ شعاعیں نکلیں گی کہ سامنے والا انسان آپ کو دیکھ کے فیل کرے گا کہ آپ ایک عالم انسان ہیں، آپ ایک نالجبل انسان ہیں۔ اور تیسرا سب سے امپورٹنٹ، سب سے بڑی خوبی وہ یہ کہ آپ لوگوں کو نظر انداز کریں۔ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ لوگوں سے بد اخلاقی سے پیش آئے، لوگوں سے بد تہذیبی سے پیش آئے، بلکہ لوگوں کی نیگیٹو کمنٹس کو آپ اپنی زندگی پر حاوی نہ کریں۔ یہ مت سوچا کریں کہ لوگ کیا سوچتے ہیں یا لوگ کیا کہتے ہیں۔ آپ کو اس بات کا بھی علم ہوگا، ہم زندگی کی کسی نہ کسی حصے میں، کسی نہ کسی موڑ پہ ہم باقی لوگوں سے بہت زیادہ اثر لیتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں کیا سوچے گا، فلاں کیا سوچے گا، فلاں کیا کہے گا، اور جو لوگ ہمارے خلاف کمنٹس کرتے ہیں، نیگیٹو رائے رکھتے ہیں، اور سوشل میڈیا پر یا کسی مجلس میں، کسی محفل میں
جب وہ ہمارے بارے میں نگیٹو کمنٹ کرتے ہیں تو وہ باتیں جب ہم تک پہنچتی تو ہم اس کا اثر لیتے ہیں. اگر آپ یہ اثر لینا بند کر دیں تو آپ کی شخصیت مزید بہتر سے بہتر ہوتی جائے گی، اور یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے. چوتھا اصول، ہمیشہ خوش اخلاقی سے پیش آئے. جب بھی آپ خوش اخلاقی سے پیش آئیں گے آپ کی شخصیت میں ایک خوبصورتی ہوگی. یقین کریں یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی عطا ہے، یہ بہت بڑا اثاثہ ہے اللہ کی طرف سے. اور اگر آپ نے خوش اخلاقی پیدا کرنی ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ سجائیے. آپ جب بھی کسی سے ملے، آپ جب بھی اپنے گھر داخل ہو، جب بھی آپ اپنے بچوں سے بات کریں، اپنے رشتہ داروں سے بات کریں، کسی کولیگ سے بات کریں، تو آپ مسکرا کے بات کیجیے. مسکرانا ایک تو بحیثیت مسلمان ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور اس سے میڈیکل سائنس نے بہت زیادہ فوائد اس کے ہمیں بتائے ہیں ریسرچ کے مطابق. اب یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو ساری چیزیں بتا دیتا کہ اس کے کتنے بڑے فائدے ہیں. مسکراہٹ سجائیے. جب آپ خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں تو لوگ آپ سے انسپائر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ بہت بہترین چیز ہے. اور شخصیت سازی کے حوالے سے آخری اصول، آپ اپنی زندگی میں سفر کو شامل کیجیے، یعنی ٹریولنگ. اگر آپ اردو والا سفر کرتے ہیں تو آپ انگلش والے سفر سے بچ جائیں گے. ٹریولنگ بڑی دلچسپ چیز ہے. جب آپ سفر کرتے ہیں، ٹریولنگ کرتے ہیں، تو آپ کو لوگوں کے سوچنے کا انداز کا پتہ چل جاتا ہے. آپ کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ کس طرح انداز سے پیش آتے ہیں. آپ مختلف قسم کے لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے، آپ کا سامنا ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو دیکھ کے آپ کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ چیز نہیں کرنی زندگی میں. آپ کچھ مہذب لوگوں سے جب ملتے ہیں تو وہ لوگ آپ کو اتنا انسپائر کرتے ہیں کہ آپ سوچتے ہیں کہ میں بھی اس عادت کو اپنی زندگی میں شامل کروں گا. اور ہمیشہ کوشش کیجئے کہ جب آپ ٹریولنگ کریں، اگر آپ کے لیے مشکل نہ ہو، آسان ہو، تو آپ کسی پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کریں، کیونکہ وہاں لرننگ زیادہ ہے. وہاں آپ کو غریب لوگ بھی نظر آئیں گے، متوسط درجے کے لوگ بھی نظر آئیں گے. جب وہاں پہ آپ ٹریول کرتے تو وہاں پہ جو لوگ غلطیاں کرتے ہیں یا جو ان کے اندر اچھی خوبیاں ہوتی ہیں تو آپ ان کو بغور ان کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ان کے اندر کیا چیزیں ہیں جو کہ میں نے اڈاپٹ کرنی ہے، یا کون سی ایسی چیزیں جو کہ میں نے اپنی زندگی سے ریموو کرنی ہے، ہٹانی ہے. یہ بڑی دلچسپ ہے اگر آپ اس کو شامل کرتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان سارے اصولوں پہ وقتاً فوقتاً اپنی زندگی میں ان کو شامل کریں گے. اگر آپ ان کو شامل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر کوئی اور بہانہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی شخصیت میں مزید نکھار نہ آئے. اور ایک آخری ٹپ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا کہ ایک وقت میں ان سارے اصولوں پہ کام نہ کریں، کیونکہ اس سے پھر انسان ڈس ہارٹ اور ڈس موٹیویٹڈ ہو جاتا ہے. آپ کوشش کیجئے کسی ایک بہترین آپشن کو پکڑیں، اس پہ عمل کرنا شروع کریں، اس کو زندگی میں شامل کریں، کچھ عرصہ اس پہ عمل کریں. پھر جب آپ کو پتہ چل جائے کہ میں نے اب اس پہ عبور حاصل کر لیا ہے تو پھر کسی دوسرے ٹپ پہ عمل کریں، پھر تیسرے، پھر چوتھے، پھر پانچویں، پھر چھٹے، اسی طرح کرتے 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 اور سیکھنے کا عمل جاری رکھیے. بہت شکریہ.